بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان۔ المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی اور منڈی موڑ روزگار آفس پیر بدائی راولپنڈی سے آپ کے پاس ایک دفعہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو نئی ویکنسیاں بتانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تاکہ پاکستان میں کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع، کسی بھی چک، کسی بھی موضع، کسی بھی تحصیل میں کوئی بے روزگار بھائی، دوست، ساتھی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، تاکہ میں ان کو فوری طور پر 10 منٹ کے اندر صرف اصل شناختی کارڈ پہ آپ کو ملازمت دیتا ہوں۔ اور باقی انشاءاللہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہا کروں گا۔ میں یہ آپ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، دن رات آپ کے لیے لگا رہتا ہوں، تاکہ آپ فوری طور پر نوکریاں میں آپ کو فوری طور پر دے سکوں۔ تو میرے پاس اس وقت بہت سی نوکریاں ہیں، میں اگر گنتی کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا خیال میں آپ کو سچی بتاؤں کہ صبح ہو جائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صدقے، مولا علی کے صدقے، بی بی زینب کے صدقے، غازی باز کے صدقے، کہ اس کی مجھ پر بڑی کرم نوازی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہیلا انسان کرے، وسیلہ خدا کی ذات لازمی بناتی ہے۔ تو و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، لوگ لاکھوں روپے لگا کے، کروڑ روپے سے زیادہ لگا کے روزگار کے دفتر پنڈی اسلام آباد میں بڑے بڑے عالیشان بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے پاس ویکنسیاں نہیں ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں، آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ میرا چھوٹا سا دفتر ہے، مری روڈ پہ بھی، منڈی موڑ میں بھی۔ کوئی کہیں جو آئے ہیں میرے پاس وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سمپل دیوار ہے، نہ میں نے وال پیپر لگایا ہے، نہ کچھ ہے، پردہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا منڈی موڑ میں بھی دفتر ہے۔ سادہ سا بندہ ہوں، سادی سی زندگی گزارتا ہوں، سادی سے بات کرتا ہوں، سیدھی سی بات کرتا ہوں، مختصر بات کرتا ہوں اور بندے کو نوکری لگا دیتا ہوں۔ بس یہی میرا ایک مشن ہے۔ تو باقی بھائی میرے پاس بہت سی نوکریاں ہیں۔ آج کی اسپیشل نوکری لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی کوئی زیادہ تنخواہ والی نوکریاں دیں، تو بات آپ کی 10% یا 2% یا 20% ٹھیک نہیں، 100% کیا 1000% ٹھیک ہے۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں جتنی بھی زیادہ تنخواہ ہوگی اتنے ہی کم ہے، کیونکہ مسائل بڑے ہیں، بہت مسائل بڑھ گئے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب کا جینا، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں غریب کس طرح جی رہا ہے۔ یہ اللہ ہی اس ملک کو چلا رہا ہے۔ باقی پورے پاکستان میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کسی کو بھی ملازمین چاہیے ہوں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، کسانوں میں، باغوں میں، انڈسٹری ایریا میں، لیبر میں، آفس میں، تو مجھ سے مہمان خانوں میں، ڈیروں پہ تو مجھ سے لے لیا کریں۔ میرے پاس انشاءاللہ پورے پاکستان سے لیبر آتی ہے، اور الحمدللہ راولپنڈی میں بیٹھ کر میں آپ کو پورے پاکستان سے آئی ہوئی لیبر آپ کو پہنچایا کروں گا، دیا کروں گا، گارنٹی کے ساتھ، باقاعدہ تصدیق کے ساتھ۔ تو میرے پاس جی 18 سال سے لے کر 50-60 سال تک بندے آتے ہیں۔ آج ایک میرے پاس تو روز 12 15 20 بندے 25 بندے آتے ہیں۔ آج ایک بندہ آیا، یقین مانو ان کی عمر جو ہے 67 سال تھی، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں خود کو بیمار سمجھتا رہا، لیکن ان کو صحت مند دیکھا تو میں نے کہا یار ان کے مقابلے میں پھر میں بیمار ہوں۔ تو یقین مانے حشاش بشاش اور سفید داڑھی رکھی، اور کہتے ہیں کہ جی، میں نے کہا بابا جی کہ آپ تو جوان ہیں، تو بڑی کھڑک کے بات وہ کرتے تھے، تو مزہ آیا۔ میں نے ان کو ویسے ہی میں نے کہا جی آپ کو نوکری تو مل جائے گی، لیکن آپ مجھ سے تھوڑی باتیں کریں، مزہ آئے گا، کوئی پرانے وقتوں کی باتیں کریں۔ تو میں بابا کو نہ بٹھا لیتا ہوں، ذرا 10-15 منٹ نا ان سے پرانے وقتوں کا میں باتیں سیکھتا ہوں، نالج لے لیتا ہوں، جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہم نے نہیں سنی۔ تو یہی نالج ہوتا ہے، یہی اضافہ ہوتا ہے۔ جانا تو مٹی میں ہی ہے سب نے، لیکن زندگی میں کسی کے لیے کوئی کام آ جائے، ان کی باتوں سے آگے ہم کسی کی اصلاح کر سکیں، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کتاب سے ہر بندہ سیکھتا ہے، کسی بزرگ سے سیکھے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل کی جوان نسل ہے، پیزا برگر ہے، اور پیزا والے برگر ہیں، برگر فیملی کے لڑکے ہیں، بچے ہیں، بچی ہیں، تو ماں باپ کی باتوں کا، بڑوں کی باتوں کا، اور ماموں چاچوں کی باتوں کا، تایا کی باتوں کا، اور بزرگوں کی باتوں کا برا بنا جاتے ہیں۔ برا نہیں بنانا چاہیے،
جب آپ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ ہاں میرے دادا، میرے والد، میری والدہ، میری چاچی، میرے چاچا، میرے تایا، میرے ماموں، میرے پھپھا نے وہ بات کی تھی. تو اس وقت ساتھ سے گزر چکا ہوتا ہے. جب آپ 40 سال سے اوپر جاتے ہیں نا تو پھر آپ ڈاؤن سائزنگ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی زندگی ڈلنی شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پہ سیلوٹیں پڑ جاتی ہیں. بعض لوگ کریمیں لگاتے ہیں، شہر والے بڑے بڑے کراتے ہیں، لیکن جو حسن اللہ تعالیٰ نے سادگی میں دیا ہے وہ کسی میں نہیں ہے. تو بعض بندے لوگ میری باتیں اچھی لائک کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہوتی ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ میرا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. اور وہ کہنا نا شیر تو سوا شیر خون ہو جاتا ہے. تو حوصلہ افزائی کیا کریں، کسی کو مایوس نہ کیا کریں، کسی کو دکھ درد میں دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. اسے کہیں کہ دنیا والے اگر ساتھ چھوڑ گئے تو اللہ سے مانگ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. درود پاک پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ مدد کا ورد کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، چلتے پھرتے بیٹھتے ہر حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کا ورد کریں تو یقین مانیں آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور ایسے غیبی طریقے سے دیتا ہے کہ بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں، بند راستے جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو میرے پاس جی آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ شعیب خان پھر لانگ سائڈ مار جاتا ہے، کبھی کچے روڈ پر آ جاتا ہے، کبھی پکے روڈ پر آ جاتا ہے. میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی صرف نوکری کرنے کا نام نہیں ہے. زندگی کچھ سیکھنے کا، کچھ پانے کا، کسی کو اپنا جو زندگی میں تجربہ ہے وہ کسی کو دینے کا. اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو اپنا تجربہ نہیں دیتے. کیوں جی کہ یہ میرے مقابلے میں آ کے کھڑا نہ ہو جائے. وہ گاؤں کے چودھری بڑے بڑے ہمیں نئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیرے دیکھیں نا، چیئرمین ہو گئے، چودھری ہو گئے، سردار ہو گئے. تو وہ میں دیکھتا ہوں نا، میں خود صحافی ہوں 26 سال سے، تو 10 سال سے روزگار بھی کر رہا ہوں. تو بڑے میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ جی وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تاکہ ہمارے بچے، تاکہ لوگوں کے بچے جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں. اسپتال نہیں ہے، ڈسپنسریاں نہیں ہیں، یقین مانیں ہیلتھ سینٹر نہیں ہے. میں ان گاؤں میں رہنے والے جو مشکلات حالات میں ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے کہ ہم تو شہر ہیں، ہمیں تو ذرا جی کھانسی لگتی ہے تو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد اسپتالوں کا، سرکاری اسپتالوں کا بھرا، ہم رات 3 بجے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن گاؤں میں رہنے والے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، جن کے پاس بہت سے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، یقین مانیں یہ آپ کی ہمت ہے. آج کل کی ہماری شہر کی عورتیں، میں اب دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا آؤں گا. ہماری شہر کی عورتیں ہیں، جب میری بیوی ہے نا تو میں وہ کوئی کام کرتی ہے نا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تھک جاتی، ہائے میں تھک گئی. میں نے کہا تھک کیوں گئی؟ اور گاؤں والی کو دیکھو، سارا دن وہ مویشی چراتی ہیں، پورے پورے بنڈل اٹھاتی ہیں سروں پہ ہے، اور ان کی صحت بھی ماشاءاللہ سنگل پسلی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ تھکتی ہیں. تھکاوٹ ہوتی ہوگی، لازمی بات ہے، انسان ہے، مشین تھک جائے، لیکن وہ سارا دن فصل بھی کاٹنے میں لگتی ہے. میں جاتا ہوتا ہوں نا گاؤں میں، کہ ادھر ادھر گاؤں میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکل میں زیادہ سفر موٹر سائیکل پہ کرتا ہوں. تو جہاں دل آیا رک گیا، جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں کھیتوں میں، کھلیانوں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان سے سبق سیکھتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے جیسا بندہ ہو تو 2 درنتیاں مارے تو وہ سمجھ گئے نا اس طرح، تو وہ پھر سانس چڑھ جاتا ہے. تو کیوں ہم نے دیسی خوراکیں نہیں کھائی نا، ہم ملاوٹ والی خوراکیں کھاتے ہیں. گاؤں کے لوگ دیسی خوراکیں کھاتے ہیں. تو میرے پاس جی بہت سی نوکریاں ہیں پورے پاکستان سے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ میں ویڈیو اپنی بیوی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ اگر میں نے اس کو بتا دی یہ ویڈیو کہ میں نے اپنی بیوی کا ذکر کیا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ پھر پتہ ہے نا، پھر وہ مارتی بھی ہے نا، سمجھا کرے نا. ہاں تو یہ سمجھا کریں. اچھا تو خیر میں باتیں کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کہ پورے پاکستان میں اگر آپ کوئی بھی بے روزگار ہے تو میرے پاس آئیں انشاءاللہ. تو بھائی آپ لوگ ہنس رہے ہیں یار، اور بھائی میرے بیوی ڈاڈی ہوتی ہے، یقین مانیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے نا وہ بھی اپنی بیوی سے ڈرتا ہوتا ہے. ابھی اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہیں ساس کی، تو فلانا یہ بڑی گھر کا پرائم منسٹر، ملک کے پرائم منسٹر سے بھاری ہوتا ہے بھائی، یہ مان لیں. چلیں آپ نہ مانیں، دل سے تو مانتے ہوں گے. اچھا تو بات وہ میں کہہ رہا تھا جو میں کرنے والے کہ میرے پاس کی راولپنڈی میں
بہت سارے راولپنڈی اٹک شیخوپورہ میں بہت سارے مرغی فارم آ گئے ہیں. میں نے ایک مرغی فارم کو بندے دینے شروع کیے ہیں تو انہوں نے میری آگے جو رپلائی کیا مجھے اور میرے ویڈیو شیئر کی. بندے پوچھا کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں, تو الحمدللہ راولپنڈی کے ساتھ ساتھ مندرہ, گجرخان, روات, اٹک, شیخوپورہ سے بہت سے مرغی فارم میرے پاس آ چکے ہیں. اچھی تنخواہیں, یقین مانے بہت اچھا پیکیج ہے اور بڑی سہولتیں ہیں. میں تو یقین مانے میں تو کہتا ہوں بہت سارے اس کو باقی تو کام چھوڑ کے لوگوں کے یہ کام کرنے چاہیے. دیکھیں آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ کو رہائش بھی مل جاتی ہے, پھر اس کے علاوہ بہت سی فیلڈ چارج بھی ہیں, لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ہے, تو بڑی پیکج بن جاتے ہیں آپ کو. اسی طرح جی میرے پاس پولٹری فارم میں بہت ساری لیبر چاہیے, صرف آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, محنتی آپ کو ہونا چاہیے, وفاداری آپ نے بتانی ہے. تو میرے پاس بہت ساری, یقین مانیں وہاں پہ مرغی فارم میں میرے پاس بہت ساری اچھی جاپیں ہیں, بہت ساری ہیں. کسی میں 25,000 تنخواہ ہے, رہائش ہے, کھانا نہیں ہے, لیکن وہ 4,000 روپیہ تنخواہ سے میں سے 4,000 کٹوتی کر لیتے ہیں اور 21,000 روپیہ سالم آپ کو بچت ہے. 21,000 روپیہ معقول تنخواہ آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایسے پولٹری فارم بھی ہیں جہاں پہ لیبر کے لیے, ہیلپر کے لیے 18,000 19,000 تنخواہ ہے, 16,000 تنخواہ ہے, لیکن ان کو فیڈ چارج بھی ملتے ہیں, کیچنگ بھی ملتی ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ملتی ہے. وہ آپ کو اب جا کے 27-28,000 روپیہ مہینہ آپ کو پیکج اچھا مل جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ہے. اسی طرح پولٹری فارم میں مجھے پاکستانی کوک بھی چاہیے جن کو 10 بندوں سے لے کر 20-22 بندوں تک کھانا بناتا ہو. وہ ان کو جو ہے یہ 26,000 تنخواہ ہے, کسی کے پاس 19,000 روپے تنخواہ ہے, کھانا پینا رہائش ہے, کسی کا بہت سے کسی کا. اور تمام پولٹری فارموں میں الیکٹریشین ہیلپر چاہیے. مجھے بڑی ڈیمانڈیں آتی تھی کہ یہ الیکٹریشین ہیلپر ہم ہیں تو ہمیں لگائیں. یقین مانے 25,000 روپیہ تنخواہ رہائش ہے, 4,000 روپیہ کھانے کا کٹ جاتا ہے اور 21,000 روپیہ کم الیکٹریشین ہیلپر کو آپ دے سکتے ہیں, ملتی ہے. تو میں نے بندے کل بھی لگائے ہیں, آج بھی لگائے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میرے پاس لیبر آئے, آئی ڈی کارڈ آپ کا پاس ہونا چاہیے. اردو میں آپ بات اچھی کر سکتے ہوں, نہیں تو پنجابی کر لیں, کوئی بات نہیں. تو اب یعنی کہ پشتو بالکل ہی پشتو نہ ہو, پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے آگے, تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ ہی بولیں گے, آپ ہی سنیں گے, تو پھر باقی کیا کرے گا. تو تھوڑی بہت اردو جانتے ہوں تو انشاءاللہ, میں خود پٹھان ہوں تو اللہ خیر کرے گا جی. تو مجھے لوگ کہتے ہیں شعیب بھائی, مجھے اکثر فون کرتے ہیں پٹھان میرے بھائی, دوست, ساتھی, بزرگ. میں نے کہا یار قسم سے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا. بڑے ہنستے ہیں, کہتے ہیں یار تم اپنے خان نام کے ساتھ خان لکھتے ہو, شعیب خان. میں نے کہا یار دادے کی طرف سے خان ہوں نا, وہ نسل تو اب چودھری تو نہیں بن سکتا, یا راجہ تو نہیں بن سکتا, یا سردار تو نہیں, ذات تو نہیں تبدیل ہوتی نا. تو میں نے کہا وہ دادا جو ہے وہ میرا پٹھان تھا, تو میں خود جو ہے, میرا والد جو ہے وہ ادھر کا پیدا ہوا ہے, راولپنڈی کا. میں بھی ادھر کا پیدا ہوں تو راولپنڈی. تو لیکن ہم اپنی نسل جو ہے وہ لاج جو ہے وہ دادا پر دادا کی نبھاتے ہیں, اور یہی خاندانی انسان ہوتا ہے جو اپنی جو ہے. بعد میں نے لوگ دیکھے ہیں جی آج کل بس بڑے بڑے چودھری بن گئے ہیں. یقین مانے چودھری نہیں ہوتے, بڑے بڑے راجے بن گئے ہیں, راجے نہیں ہوتے. تو خیر بن سکتا ہے, ہر کوئی بن سکتا ہے. پاکستان ہے, سب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان ہے نا جی, باہر دنیا سے کوئی بھی یہاں پہ آگے بس جائے, کسی کو کیا پتہ ہے, سب چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی. تو ہم بچے بچپن میں وہ کھیلتے تھے یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی. تو وہ صاحب ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کھنگیا تے لنگیا. پاکستان ہے, پاکستان میں برکت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس زرخیز زمین دی ہوئی ہے. تو میرے پاس بھی کوئی بھی آئے, اگر کسی نے ہاسٹل میں کام کرنا ہے, لیبر کا کام کرنا ہے, ہیلپر کا کام کرنا ہے, ورکر کا کام کرنا ہے, کچن ہیلپر کا کام کرنا ہے, کوک کا کرنا ہے, سول سیکورٹی گارڈ کا کرنا ہے, اور کسی نے اگر پرائیویٹ اسپتالوں میں کرنا ہے, ریٹائر فوجی ہیں وہ آپ نے نوکری کرنی ہے, میرے پاس ڈرائیور بھی چاہیے, پنجابی ڈرائیور چاہیے جی. مجھے پنڈی اسلام آباد کے تمام روٹس کے واقف ہوں, پنجاب کے پورے روٹس کے واقف ہوں. وہ مجھے لڑکے چاہیے, کم از کم 28-30 سال سے لے کر 35-36 سال تک ڈرائیور چاہیے, کیونکہ وہ آرمی پرسن کے ساتھ ڈرائیوری کرنی ہے انہوں نے, ریٹائر آرمی پرسن کے ساتھ. تو اس طرح تو میرے پاس جگ جگاؤ, خوشی نہ لاؤ تو 10 منٹ میرے کو باؤ, تو نال ہی ساتھ ہی وہ میں جو پنجابی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نا, تو 10 منٹ ہی اندر اندر تو نوکری تے لا چھوڑیا. کم تسا کرنا, نسنا نہیں, نسنے والا بہادر نہیں ہونا.
2-4 दिन देखें ना, आप बच्चा होता है ना, वो उसको पहले दिन स्कूल, या बच्ची होती है उसको पहले दिन स्कूल लेके जाएं तो वो रोता है, रोती है, उसको माँ बाप घसीट के उठा के लेके जाते हैं। वो 4-5 दिन बाद उसके स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, बन जाती हैं, तो फिर वो खुशी से जाना शुरू कर देता है या कर देती है। तो इसी तरह जब आप नई जगह नौकरी करते हैं तो फिर पहला पहला वो माहौल जो है ना, तो वो देखना पड़ता है। तो जब नई दुल्हन किसी के घर में जाती है तो वो फिर उसके भी वो भी सहमी होती है कि पता नहीं सस के जी उसी सोहरा के जी उसी जेठ के जी उसमें नंदा कैसी हो उसमें जटानियाँ भी सारा, तो फिर वो माहौल की वाकफ़ हो जाती है कि नहीं ये सोहरा इस जैन का, सास इस जैन की है, तो फलानी मेरी जनानी, वो सारी उसके जहन पड़ जाती है। तो वो फिर माहौल में उस माहौल में रंग लग जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है। तो जी मेरे पास आए इंशाल्लाह जी, मेरे पास मैं बताऊँ ना, मैं एक एक नौकरी बताना शुरू करूँ ना सुबह हो जाए। तो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, अभी 13-15 मिनट 44-45 सेकंड की वीडियो हो गई है, तो मेरा बेटा जो है ना, तो वो कहता है बाबा लंबी वीडियो ना बढ़ाया करो जी। मैं क्या क्यों? कहता यार बाबा छोटी बनाया करो। मैं कहा यार पुत्र, गरीब इतने लोग, इतने बेरोज़गारी इतनी है, तंगदस्ती इतनी है, गुरबत इतनी है, तफसील ना दसाना तो लोगों को समझ नहीं आती। तो कहता अच्छा ठीक है, फिर वो भी खुश हो जाता है, उसे पता है बाबा सही कहता है। तो एक मेरा बेटा है जी, इकलौता बेटा है, आर्मी में अब ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह, या आगे FIA में भेजूँगा या किसी अच्छी पोस्ट पे जाएगा। अभी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तालीम कर रहा है। तो जी मेरे पास सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक कोई भी आ सकता है, 9 से लेकर 3 बजे तक आ सकता है जी। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि सुबह 9 से 3 मैं मंडी मोड़ वाले दफ्तर में खुद बैठता हूं, वहाँ पे आप आ सकते हैं। पूरा पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट उधर उतरती है। सुबह 9 बजे मेरा दफ्तर ओपन, सुबह 9 बजे मेरे मोबाइल ओपन हो जाते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे 7 बजे आ जाते हैं तो घबराया ना करें, मेरा मोबाइल अगर बंद होता है मैं 9 सवा 9 से खोल देता हूँ। दूसरी बात, मंडी मोड़ वाला ऑफिस जो है वो मेरा जो है, मंडी मोड़ वाला ऑफिस जो है वो जुमे को छुट्टी होती है। तो बाकी अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड जो है वो मैं यहाँ पे जुमे वाले दिन सारा दिन खुद बैठता हूँ, सुबह 9 से शाम 4-5 बजे भी बज जाते हैं। तो मेरे पास जी कोई भी आए, मेरे पास आए, मैं फौरी तौर पर लगाऊंगा, काम पे लगाऊंगा, वापस नहीं भेजूंगा। बाद लोग कहते हैं जी हम इतने दूर से किराया खर्चा करके आ जाएँ तो आगे नौकरी ना मिले। आएँ, ID कार्ड लेकर अपना आएँ, अपने कपड़े लेकर आएँ और मेरे पास आएँ, अपनी ज़रूरत का सामान लाएँ, 10 मिनट में आंखें बंद करके दूध पी कर आएँ। इंशाल्लाह रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं आपको नौकरी 10 मिनट पे लगाऊंगा। चाहे आपने काम ज़िंदगी में किया है, चाहे आपने नहीं किया, चाहे आपने ज़िंदगी में कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी मैं आपको इज़्ज़त वाली जगह और वक्त पे तनख्वाह वाली जगह, खाना पीना रहने वाली जगह पे लगाना। काम पे मेरा काम है, काम करना अब अपना काम है। ताली दोनों हाथों से बचती है। तो अगर मेरी बातों बुरी लगी हो तो माफ़ कर दिया करें, इंसान गलती का पुतला है। तो गरीबों की मदद किया करें और ये चीज़ किया करें लाजमी, ठीक है जी। असल में मैं आज बता दूं कुछ यहाँ पे कि बाज़ रोज़गार ऑफिस वाले बहुत सी फ़ीसें लेते हैं और वो नौकरियाँ नहीं देते। बाज़ टेंट्स कंपनी भी है, वो भी नौसरबाजी फ्रॉड कर रही है यहाँ पे। बहुत से हज़ारों लाखों बंदे लुट चुके हैं ऐसे नौसरबाजों के हाथों। तो जी जब भी जाएं किसी दफ्तर में जाएं तो उसके बोर्ड लाजमी देखें कि वो बोर्ड उसके दफ्तर के बाहर लगा हुआ है या नहीं। फिर उससे आस पड़ोस से दाएं बाएं से लोगों से पूछें कि ये बंदा कैसा है जो रोज़गार दे रहा है, नौकरी दे रहा है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप वहाँ पे जाएं, अपना मुतमिन करें, दिल मुतमिन हो तो फिर अपने घर वालों से मशवरा करें, फिर नौकरी किया करें। इस तरह आप मुतमिन होकर नौकरी करते हैं। लेकिन आप वहाँ पे नौकरी करें जहाँ पे आपकी इस्ते नफ्स मजरू ना हो, वक्त पे तनख्वाह मिले, वक्त पे खाना रिहाइश मिले, आपको टेंशन ना हो और आपका मालिक, आप क्लाइंट जो है वो मुँह ज़ोर ना हो और गाली गलौज करने वाला ना हो। तो फिर आपको नौकरी करना भी मज़ा आता है और मालिक को तनख्वाह देते भी मज़ा आता है। मैं इंशाल्लाह जितने भी क्लाइंट मेरे होते हैं, मैं देखता हूँ कि अगर कोई मुँह ज़ोर है या कोई सख्त है, मैं उससे सॉरी कर लेता हूँ कि जी आप किसी और रोज़गार ऑफिस से बंदे ले लें, मैं नहीं ले दे सकता। तो मुझे पूछते हैं क्यों? मैंने कहा जी क्यों पे लड़ाई हो जाती है, ये एक लंबी बहस है, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो जिन क्लाइंट से मेरी हेलो आया, गुड विल है, तो जो नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी आते हैं, तो मैं उनको एक समझ जाता हूँ कि ये, मैं फिर उनके साथ मेरा एग्रीमेंट होता है, मैं फौरी तौर पर उनको बंदे देता हूँ। आप मुझसे 1000 बंदा मांगे पूरे पाकिस्तान में, 2000 मांगे, 10,000 मांगे, मैं दूंगा। लेकिन
ملازمین کی اس نفس مجرب نہ کیا کریں، وقت پہ تنخواہ دیں، وقت پہ کھانا دیں، وقت پہ رہائش دیں، 2-4 ہزار روپیہ 2 ہزار روپیہ فالتو دے دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ڈبل دے دیتا ہے۔ غریب کی مدد کیا کریں، غریب تو جی یقین مانے میری تنخواہ میری فیس جو ہوتی ہے وہ 3,000 روپیہ ہوتی ہے، میں کام پہ لگاتا ہوں، سارا دن آپ کے لیے نوکریاں ڈھونڈتا ہوں، پٹرول خرچ کرتا ہوں، موبائل کے 3 موبائل اسی میں ہیں ان کے بیلنس ڈالتا ہوں، اور یقین مانے میرے روز کے 2-3 ہزار روپیہ میرے پیکجوں میں، آپ پیکج میرے تو چلتے ہی نہیں نا، پیکج تو اللہ معافی دے پیکج ختم ہو جاتے ہیں، کالے کرتا ہوں، پھر میں نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ نوکریاں ڈھونڈتے ہیں میرے لیے، ان کو میں مہینے کی تنخواہیں دیتا ہوں، تب یہ سلسلہ ایک سرکٹ چلتا ہے۔ تو کمی بیشی میں تنخواہ میں کر لیتا ہوں، اپنا فیس میں کر لیتا ہوں، غربت ہے مجھے، مہنگائی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں میرے پاس آئیں، آپ میرے بارے میں پہلے دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے، کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، کتنے آس پڑوس سے ساتھ والوں سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، شعیب خان کیسا ہے، نوکریاں دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کیا ہے، اپنا دل مطمئن ہو تو پھر میرے سے نوکری لینے آئیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہر ایک کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بیمار کو جو ہے وہ صحت مند عطا کرے، پریشانی دور کرے، تنگدستی کو دور کرے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد سے نوازے، ہر ایک کی جائز خواہشات پوری کرے، لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک بہت سے لوگوں کو آتا بھی نہیں، مجھے پتہ ہے، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ مدد تو کر سکتے ہیں نا، لفظ یا اللہ مدد، یا اللہ جی مدد، یا اللہ جی مدد، یا اللہ جی مدد، یا اللہ جی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ جی مدد، یا اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مدد کر، یا اللہ مدد، اللہ مدد، اللہ استغفار، یہ کرتے رہا کریں، بس یہ چیزیں کرتے، کوئی دنیا کا جادو، کوئی دنیا کا تعویذ، کوئی دنیا کا ظالم، کوئی دنیا کی آفت، کوئی دنیا کی بلا آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا کریں، اللہ مدد کیا کریں، اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ جب آپ کا عقیدہ مکمل طور پر روحانی طور پر اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ بنایا اس نے ہے، پیدا اس نے کیا ہے، وہ کیڑے کو پتھر میں دیتا ہے، ہم تو آپ پھر چلتے پھرتے بولتے سنتے انسان ہے نا، جانور جو ہے، انسان کیڑا جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم ہر سانس پہ شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سانس عطا کر رہا ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بڑوں کا سایہ اپنے گھر والوں پہ قائم رکھے، جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو یتیم بے سہارا ہیں اللہ تعالیٰ ان کا واحد سہارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عقیدہ ہمارا یہ ہے، کسی غریب کی مدد لازمی کیا کریں، کسی کو جوڑا سوٹ کا لے دیا کریں، کسی کو پاؤں میں جوتی لے دیا کریں، کسی کو پانی پلا دیا کریں، کسی کو تو دیکھیں نا بہت سی، جب میں ایک دن میں اور میری بیوی اور میرا بیٹا ہم ایک جگہ آئس کریم کھانے جا رہے تھے، تو جب ہم آئس کریم کھا رہے تھے، میں لاسٹ بات کروں گا، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، 23 منٹ کی ویڈیو ہوگی، تو آئس کریم کھا رہے تھے تو میرے پاس نا 2 بچے آ گئے، بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح کے لیے، تو 2 بچے آ گئے، وہ کہتے ہیں انکل پیسے دیتے ہیں، تو میں نے میری جو بیوی ہے اس نے کہا یہ پیشہ ور ہے، رہنے دو، میں نے کہا بات سن لو، یہ پیشہ ور ہے نا، ہونے دو، ہم نے کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مدد کرتے ہوئے میں نے جو اصل توفیق تھا وہ بھی دیا، ان بچوں کو کہا آئس کریم کھانی ہے، تو یقین مانے ان کے مرجھائے ہوئے اور معصوم چہروں پہ خوشی ہوگی، انکل آپ آئس کریم کھلائیں گے؟ میں کہا بیٹا میں کھا سکتا ہوں، میرا منہ ہے، میں سانس لے سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، تو آپ ہی میری طرح ہے نا، تو کہتے ہیں انکل کھائیں ہی میں، تو میں نے کہا میں نے وہی آئس کریم کھائی جو میں خود کھائی، جو میری بیوی نے کھائی، میرے بیٹے نے کھائی، تو میں نے اپنی بیوی کو بھی کہا آئندہ سے یہ بات مجھے نہ کرنا، میرا بیٹا ہے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا کھلایا کرو، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 200 400 500 کسی پہ لگ جاتا ہے، لگا دیا کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں 50 روپے کا باجرہ لے کر قبرستان میں پھینک دیا کرو، چڑیوں کو چھت پہ پھینک دیا کرو، یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، جب آپ اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھیں گے
اللہ تعالیٰ آپ کو اجر لازمی دے گا. مدد صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ. 0312 سلام کرنے لگا تھا لیکن سلام پھر کہیں گے جی شعیب بھائی نے نمبر دی. 0312 50 54 021 0312 50 54 021 زون کا نمبر. 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 5222 666. ٹیلی نار کا نمبر 0333 62 66 838. یہ یو کا نمبر. آتے جائیں، سامان لائیں، کپڑے لائیں، نوکری حاصل کریں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. والسلام.